یہ ایمان کیسے کامل بنتا ہے؟ علماء سے پوچھنا ہے. جتنا ہم لوگ علماء کے قریب بیٹھیں گے اتنا ہمارے اس ایمان میں بڑھوتری ہوگی. اور اللہ رب العزت نے جو دوسری نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہماری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان کی دعوت و تبلیغ، ان کی رسالت، ان کی تعلیمات خاص علاقے تک محدود رہتی تھی. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی دعوت و تعلیمات، ان کی تبلیغ خالص قوم نوح کے لیے تھی. لیکن اس کی بنسبت اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ امتیاز حاصل فرمایا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت و تبلیغ، جو رسالت ہے، جو ان کی تعلیمات ہے، وہ قیامت تک نافذ العمل ہے. جتنے بھی لوگ قیامت تک اس دنیا میں آئیں گے، قیامت کے صبح تک اس دنیا میں آئیں گے، ان تمام کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کی اتنی فکر تھی، اتنا غم تھا، ہمیشہ غم میں ہوتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا لگتا تھا جیسے کسی غم میں ہے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس غم میں ہونا اپنی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے تھا؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غم میں ہونا پیسہ کمانے کے لیے تھا؟ ہرگز نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ غم تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنی امت کو دوزخ کی آگ سے کیسے بچاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری امت کے لیے، سارے جہاں والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر. اگر کوئی کسی عالم سے، علماء سے پوچھے کہ آج کے دور میں سب سے سنگین اور اہم مسئلہ کیا ہے، وہ کہیں گے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل، ہماری آئندہ آنے والی جنریشن، کیا ان کا ایمان محفوظ رہے گا یا نہیں. کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں، ایجنسیاں ہی ایسی ہیں کہ سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایسی چیزیں کرائی جاتی ہے کہ اس سے ایمان خارج ہو جاتا ہے.